السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم میں کیا کرنا چاہیے؟ محرم کی 10ویں تاریخ، جس کا نام روز عاشوراء ہے، دنیا کی تاریخ میں یہ بڑی ہی عظمت و فضیلت والا دن ہے۔ یہی وہ دن ہے کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں سلامتی کے ساتھ جودی پہاڑ پر پہنچی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن آپ کو خلیل اللہ کا لقب ملا، اور اسی دن آپ نے نمرود کی آگ سے نجات پائی۔ یہی وہ دن ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت ملی۔ یہی وہ دن ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بلائیں ختم ہوئی۔ یہی وہ دن ہے کہ حضرت ادریس و حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ یہی وہ دن ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے دریا پھٹ گیا اور فرعون لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے زندہ و سلامت باہر تشریف لائے۔ اسی دن حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرما کر حق کے جھنڈے کو سربلند فرمایا۔ شب عاشوراء کی نفل نماز۔ عاشوراء کی رات میں 4 رکعت نماز نفل اس ترتیب سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد 3 بار پڑھیں، اور نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ قل ھو اللہ کی سورہ پڑھیں۔ گناہوں سے پاک ہوگا اور جنت میں بے انتہا نعمتیں ملیں گی۔ عاشوراء کا روزہ۔ 9ویں اور 10ویں محرم دونوں دن روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر نہ ہو سکے تو عاشوراء ہی کے دن روزہ رکھیں۔ اس روزہ کا ثواب بہت بڑا ہے۔ عاشوراء کے دن 10 چیزوں کو علماء نے مستحب لکھا ہے۔ بعض عالموں نے ان کو ارشاد نبوی کہا ہے، اور بعض نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول بتایا ہے۔ بہرحال یہ سب اچھے اعمال ہیں، لہٰذا ان کو کرنا چاہیے۔ نمبر 1 روزہ رکھنا، نمبر 2 صدقہ کرنا، نمبر 3 نماز نفل پڑھنا، نمبر 4 1000 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھنا، نمبر 5 علماء کی زیارت کرنا، نمبر 6 یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، نمبر 7 اپنے بال بچوں کے رزق میں وسعت کرنا، نمبر 8 غسل کرنا، نمبر 9 سرما لگانا، نمبر 10 ناخن تراشنا۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ان 10 چیزوں کے علاوہ 3 چیزیں اور بھی مستحب ہیں: مریضوں کی بیمار پرسی، دشمنوں سے ملاپ کرنا، دعائے عاشوراء پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص عاشوراء کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کرا کر خوب بھرپیٹ کھلائے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ مجالس محرم۔ عشرہ محرم، خاص طور سے 10ویں محرم عاشوراء کے دن مجلس منعقد کرنا اور صحیح روایتوں کے ساتھ شہدائے کربلا رضی اللہ عنہم کے فضائل و واقعات کربلا کو بیان کرنا جائز اور ثواب کا سبب ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جن مجلس میں صالحین کا ذکر ہو وہاں رحمت نازل ہوتی ہے۔ پھر چونکہ ان واقعات میں صبر و تحمل اور تسلیم و رجا اور پابندی شریعت کا بے مثال عملی نمونہ بھی ہے، اس لیے کربلا کے واقعات کو بار بار بیان کرنے سے مسلمانوں کو دین پر استقامت حاصل ہوگی، جو اسلام کا عطر اور ایمان کی روح ہے۔ مگر ہاں، اس کا خیال رہے کہ ان مجلسوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی ذکر خیر ہونا چاہیے۔